الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج نفوس قدسیہ اور درسگاہ رسالت اور تربیت کا نبوت کے سند یافتہ افراد میں سے ایک فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات پر روشنی ڈالنے کا حکم ملا. امید ہے کہ آپ حضرات حیات ابوبکر صدیق کو اپنا نمونہ اور امام بنائیں گے. عالم انسانیت میں نہیں بلکہ ساری کائنات میں رب کائنات کا افضل ترین مخلوق انبیاء کرام کے ذات مقدسہ ہے. ان نفوس عالیہ کے علاوہ اگر کسی ایسے فرد کامل کی تلاش میں تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے جو انبیاء کرام کے بعد افضل ترین فرد ہو تو ایک کے سوا کوئی نہ ملے گا. تاریخ ماضی شاہد ہے کہ 5ویں صدی عیسوی میں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جائے تو مبالغہ ہوگا. یہ بدلے جلیل امت مسلمہ کا ایسا فرد فرید ہے جس نے تاریخ کے دھاروں کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق موڑا اور صفحات تاریخ پر ایسے نقش تمام ثبوت کیے جس کی نظیر ماں قبل میں نہیں ملتی اور نہ کوئی مستقبل میں ایسی مثال پیش کرنے والے کی امید کیا جا سکتی ہے. اس شخصیت کو سیر و تاریخ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. برادران ملت، یہ وہ شخصیت ہے جس کے حسنات کا بدلہ ممکن ہی نہیں بلکہ امر محال ہے. یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے حسنات کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے حسنات کا بدلہ رب کائنات عطا فرمائیں گے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملت اسلامیہ کی کشتی کو اس وقت بھور سے نکالا جبکہ لوگوں پر یأس کا عالم طاری تھا. ایسے وقت آپ فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنے والوں کو تسلی دی اور دشمن اسلامیہ کی دہشت گردیوں پر نظر رکھی. اپنے حوصلہ کو بلند رکھا اور دوسرے کے حوصلہ کو بلند کیے. اپنی صلاحیت کے ذریعے فتنوں کو دبایا اور پرسکون ماحول بنا دیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا: آدمی وہ نہیں حالت بدل دے جن کو، آدمی وہ نہیں حالت بدل دے جن کو، آدمی وہ حالت بدل دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آب الفیل کے 2 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. بچپن اور لڑکپن کا دور مکہ کی گلیوں میں گزارا، لیکن دوسرے لڑکوں کی طرح اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہیں کیا بلکہ مکہ کے بعد جہالت و غربت ماحول میں ایسی ماحول کا نقشہ کسی شاعر نے کھینچا. بدی کا زور تھا، ہر سو کی حالت کی گھٹائی تھی. بدی کا زور تھا، ہر سو کی حالت کی گھٹائی تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ایسے ماحول میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دولت علم سے اپنے آپ کا آراستہ کیا. جب جوانی کا دور آیا تو صدیق اکبر کو تاریخ عرب پر مکمل عبور حاصل تھا. علم الانسان میں وہ پورا رکھتے تھے. اقوام عرب کے مناخیر و متعلق سے پوری طرح آگاہ تھے. آپ کا صدیق اکبر نے کپڑوں کی تجارت کو اپنایا تھا. آپ کا تعلق معزز قبیلہ بنی حاتم سے تھا. قلیل مدت میں ملک تجار شمار ہونے لگے. قریش مکہ نے جب ابوبکر صدیق کی خداداد صلاحیت کو دیکھا تو صدیق اکبر کو مجلس شورا کا رکن بنا کر دیت و خصوص کے معاملات کی سماعت اور فیصلے آپ کا ثبوت کر دیے. برادران اسلام، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں تجارتی سفر سے مکہ واپس آیا تو حسب معمول رؤسائے قریش ملاقات کے لیے آئے اور دوران گفتگو میں نے رؤسائے قریش سے کسی خاص بات کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے: اس سے بڑھ کر اور کیا خاص بات ہوئی کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے دعویٰ نبوت کیا؟ ہم تو اس سلسلے میں آپ ہی کے مشورہ کے منتظر ہیں. جب لوگ چلے گئے تو میں سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہی نے نبوت کا اعلان کیا. ہمارے معلم اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں. رب کائنات نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کے جانب مبعوث فرمایا ہے. تم بھی اسلام قبول کر لو. خود محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی کو دعوت اسلام دی تو سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تردد اور شک آیا، مگر جب ابوبکر صدیق پر میں نے اسلام پیش کیا تو
نبی کے اکرم صدیق کی فضیلت سنا رہے ہیں، جو غار نبوت ہے، جو مزار نبوت ہے، جو وفادار نبوت ہے، جو نثار نبوت ہے، جن کی صداقت کا اعلان خود قرآن مجید کرتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ امام راضی تفسیر کبیر جلد 26 میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کی مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، یہ سنتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، کیوں نہ ہو جس کو ایمان جیسی دولت مل گئی، جس کو توحید کی دولت مل گئی، جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر مل گیا، جس کو اسلام جیسا مذہب مل گیا، جس کو قرآن جیسا قانون مل گیا۔ آج بھی ہم اس کا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، توحید کی دولت سے نوازا، ہدایت کی دولت سے نوازا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا، صحابہ جیسے رہبر عطا کیے۔ برادران عزیز، اسلام لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت اسلام میں مصروف ہو گئے اور تبلیغ اسلام کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ بالکل تجار تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پر مجاہدین کے لیے سامان جنگ کی اپیل کی۔ تمام صحابہ کرام نے حسب توفیق عطیات لا کر دیے۔ میں تفصیل سے قطع نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انفرادیت کو باقی رکھا اور سارا معلوم تھا خدمت اقدس میں اس انداز سے پیش کیا۔ اس وقت ایک کمبل اوڑے ہوئے تھے اور اس کے درمیان کے حصہ کو کیکر کے کانٹے سے بند کر دیا تھا۔